بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے لیے نئی ویڈیو، اور اس کا جو ٹائٹل ہے نا وہ آپ سن کے بہت حیران ہو جائیں گے، چونک بھی جائیں گے۔ ارے آنٹی آج کس موضوع پہ بات کر رہی ہیں بھئی؟ تو یہ تو ہمارے روزمرہ کا ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس پہ تو بات کرنی لازمی ہے نا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، ہے نا۔ تو اب خاندانی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم اور اماں حوا کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ دنیا میں آبادی بڑھے، اس کے عبادت گزار بندے جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو، اور جو اس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی، اتنی خوبصورت زمین بنائی جس کو درختوں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، چاند ستاروں سے، بادلوں سے، ہواؤں سے، پھلوں سے، پھولوں سے، رنگوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے سجایا، تو وہ کس لیے سجایا؟ کیا صرف 2 بچوں کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اماں حوا اور بابا آدم کو اللہ میاں کہہ دیتے بھائی دیکھو بچے 2 ہی اچھے، ہے نا۔ تو اللہ میاں نے تو ایسا نہیں کہا۔ اللہ میاں نے تو ان کو کہا کہ آبادی بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کی مخلوق میں جتنا اضافہ ہوگا اس کے شکر گزاری میں اتنا لوگوں کا اضافہ ہوگا، اس کی عبادت کرنے والوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وحدانیت کو ماننے میں لوگوں کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مغرب سے جو چیز آئی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، وہ غلط ہے۔ اس میں مزے کی بات میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں اپنی زندگی سے ضرور اس کی مثال دیتی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اشتہار اس زمانے میں بہت چلا کرتا تھا جب چھوٹی بیٹی میری 6 سال کی تھی، وہ سنتی تھی بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ تو ایک دن کہنے لگی امی آپ کے کون سے 2 بچے اچھے ہیں اور کون سے 2 بچے فالتو ہیں؟ ان کا پھر آپ کیا کریں گی؟ تو مجھے بہت پیار آیا، میں نے کہا نہیں بیٹے، سارے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب اس کو عملی جامہ پہلانے کے لیے کیا ہوا، جو اشتہار جو آتے ہیں، جو فلیٹ بنتے ہیں سپر لگژری فلیٹس، اور اس میں کیا دکھاتے ہیں؟ صرف ماں باپ اور 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی یہ بھی اپنی مرضی سے ہیں کہ ایک لڑکا ہی ہوگا اور ایک لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کس نے یہ قدرت دی؟ آپ کو کس نے یہ طاقت دی کہ آپ اپنی مرضی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا کریں؟ اور وہ جو بوڑھے ماں باپ جنہوں نے پال پوس کے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ کے طاقت جو ہے وہ اپنے آپ میں آ گئی، اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، جب انہیں آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ نے ان کو زندگی سے ہی نکال دیا کہ ان کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ فلیٹوں کے اشتہار، گھروں کے اشتہاروں میں بچے 2 ہی اچھے۔ تو یہ تو بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ آپ ماں باپ بن سکتے ہیں، ماں کو ماں کا رتبہ مل سکتا ہے۔ یہ ایک عورت کے لیے، شادی شدہ عورت کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اور پھر وہ پابندیاں لگا دیں، ماں باپ پلاننگ کر لیں کہ نہیں جی ہمیں تو اتنے 5 سال کے لیے تو ابھی ہم پلاننگ کریں گے، ہمیں بچہ نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فطرت جو ہے وہ غصے میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر آگے اولاد ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ جوانی میں آپ شادی کریے اور جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کا رزق تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں اور دوسری صورت میں فرماتا ہے قرآن میں کہ بھائی میں تو پہلے رزق اتارتا ہوں، میں تمہاری اولاد کے لیے بھی رزق اتارتا ہوں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ یعنی وہ جو ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے آتا ہے، کہ یعنی بچے کا رزق آ گیا تو ماں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اس کو بچے کو پالے گی۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ پہلے اتار دیتا ہے، ماں کو طاقت دیتا ہے۔ تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی طاقت بنیں گے، آپ کا خاندان بڑا ہوگا، اللہ کے نام لیوا زیادہ ہوں گے، اور اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور فیسیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، ہم 2 بچوں کو پڑھا لیں تو وہی بہت ہے۔ تو بھائی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اگر وہ 90% لائے گا یا 5-10 A لے آئے گا تو ہی آپ کا بچہ بہت قابل کہلائے گا؟
قابلیت تو اقدار سے ہوتی ہے، روایات سے ہوتی ہے، کردار سازی سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے نا، عبادت سے ہوتی ہے۔ یہ جو تعلیمی ڈگریاں لینے سے قابلیت نہیں بڑھتی، کاغذ کے ٹکڑے بڑھتے ہیں۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، کیا وہ پی ایچ ڈی تھے؟ کیا انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا تھا؟ یا کیا وہ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کے پڑھے ہوئے تھے؟ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم باہر بھیجیں گے۔ ارے بھائی، آپ نے بچے کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اور اٹھا کے آپ نے اپنا خزانہ جو تھا وہ دوسرے ملک کو دے دیا۔ وہ وہاں جا کے ان کی ملک کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ ملک فلاں ملک جو ہے وہ کتنی ترقی کر رہا ہے۔ تو بھائی وہ ترقی تو ہمارے دماغوں سے کر رہا ہے۔ ہم اپنے ملک کو خالی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنا بڑھاپا ہم رسوا کر رہے ہیں، ہم نوکروں کے حوالے ہیں، اور اگر نوکر بھی نہیں ہے تو ہمیں اولڈ ہاؤس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا اسلام نے یہی تربیت دی ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پال پوس کے دوسروں کے حوالے کر دیں؟ تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کون واقف نہیں ہے، بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کی۔ وہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے، کسی ہندو شاید کوئی تھا، اس کو جواب دے رہے تھے کہ بھئی جتنے بھی بچے ہوں، جب ان کا ابارشن کرا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے انسانی جان کو قتل کر دیا۔ ابارشن کا مطلب یہ ہے نا کہ کوئی زندہ چیز ہے جسے آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا، وہ انسان بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا بنتا۔ تو آپ نے انسان کا قتل کیا، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، چاہے وہ پیدا ہونے سے پہلے آپ اسے قتل کر دیں یا پیدا ہونے کے بعد کر دیں۔ جیسے انڈیا میں ماں کے پیٹ میں اگر بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، تو اس کو ابورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا گناہ کی بات ہے۔ خیر، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت زیادہ گناہ گار ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو ابورٹ کر دیتے ہیں، یا جو لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے کے بعد پیدا کریں گے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیے جھوپڑیوں میں بھی تو لوگ رہتے ہیں، ان کے کتنے بچے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ان کے بچے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، قابل نہیں ہوتے، وہ برتن ہی مانجیں گے یا میکینک ہی بنیں گے۔ تو ہنر تو بادشاہ ہوتا ہے، علم غلام ہوتا ہے، ہنر بادشاہ ہوتا ہے۔ موچی کہیں بھی بیٹھ جائے گا، اس کو ٹوٹے ہوئے جوتے بہت مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پی ایچ ڈی جو ہے وہ مارا ڈگریاں لے کے سڑک پہ پھرے گا، اس کو نوکری نہیں ملے گی جب تک اس کے پاس سفارش نہیں ہوگی یا رشوت نہیں ہوگی۔ ایم بی اے، آپ ایک بندے کو ایک پتھر اٹھائیں تو آپ کو ایم بی اے ملے گا، 50 میں اٹھائیں گے تو بھی ایم بی اے ملے گا۔ تو ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے، کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بھئی ہم کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں۔ ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹروں کی لائن لگ گئی، اب وہ چاہے نقل کر کے پڑھیں، یا اب وہ جو سیلف فائنینس والے بہت شروع ہو گئے، وہ لمبی بھاری فیسیں لے کے کرتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہے، ان نیچرل ہے، نقصان دہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ پہلے بھی تو ہوتے تھے، چراغ کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور بڑے بڑے عالم بنتے تھے۔ سائنس کی جتنی ایجادات ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کی ہیں، جتنا اسٹرانومی کے اوپر کام کیا ہے، وہ سب ان لوگوں نے یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے نہیں کیا، انہوں نے ڈگریاں لے کے نہیں کیا، انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا۔ ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے سوئی بنائی، انہوں نے قلم بنایا، انہوں نے کپڑے سینے کا وہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی کتنی میٹھی آواز تھی، سارے پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ تو کوئی مائیکل جیکسن نہیں تھے، وہ تو کوئی اچھل کود کے ناچتے گاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں ہمارے اندر۔ اور ذاکر نائک صاحب کا ذکر بیچ میں رہ گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے بھی ماشاءاللہ کئی بھائی بہن ہیں، انہوں نے کہا اگر میری ماں میرا ابارشن کرا دیتی تو آج آپ کے سامنے ذاکر نائک تو نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات انہوں نے، کتنی گہری بات کی کہ جسے ہم ابارٹ کرا دیتے ہیں بچے کو، تو وہ پتہ نہیں بڑا ہو کے وہ اگر وہ ہوتا اور بڑا ہوتا تو کیا بنتا، سائنسدان بنتا، کوئی دین کے لیے وہ خدمات انجام دیتا، کیا کر سکتا تھا، وہ کیا نہیں کر سکتا تھا، ستارے توڑ کے لا سکتا تھا، زمین کے سمندروں کی گہرائی میں جا سکتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ خدمات انجام دے سکتا تھا۔ تو اس لیے فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے، پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں، آپ آنے سے کسی روح کو مت روکیے۔ آپ کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ کسی آنے والی روح کو روکیں، جس نے آنا ہے وہ آئے گا۔
آپ گناہگار مت بنیں. اور پلاننگ کا، فیملی پلاننگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے چاہے 2 بچے ہوں، چاہے آپ کے 10 بچے ہوں، آپ ان کی تربیت اچھی کریں. آپ ان کو اخلاق سکھائیں، تہذیب سکھائیں، آداب سکھائیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تمام طریقے سکھائیے. مہمان نوازی سکھائیے، مہمانوں کی عزت کرنا سکھائیے. آج کل مہمانوں کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا، استاد کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا. وہ استاد کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کو گن پوائنٹ بھی دکھا دیتے ہیں. ان کے نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ استاد کی عزت ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جو جنم لے رہا ہے؟ تو یہ پلیز خدا کے لیے اپنے خاندان کو آپ اس میں گناہ میں شریک نہ ہوں. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، محبت کریں، اور وہ ایک مثال قائم کرے بچوں کے لیے کہ تاکہ بچے انہیں دیکھ کے جب وہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کو فالو کریں. اور اگر ماں باپ ہی ہر وقت لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے تو یہ فیملی پلاننگ نہیں ہوئی. فیملی پلاننگ کا مطلب ہے جتنے بھی بچے ہیں انہیں قناعت سکھائیے، انہیں شکر سکھائیے، ان کو اللہ کی عبادت کرنا سکھائیے، انہیں معاشرے کا ایک اچھا فرد، اچھا شہری بنائیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کے ہی جو ہے آپ کا نام روشن کرے گا. وہ اپنے اچھے کردار سے اپنے آپ کا نام روشن کرے گا، اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، اپنے مذہب کا نام روشن کرے گا، اپنے شہر کا ہر جگہ کا نام روشن کرے گا. لیکن اگر وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے اور وہ نیگیٹو مائنڈ اس کا ہوتا ہے، منفی سوچ لے کے وہ اتنا پڑھتا ہے. ہمارے سامنے میں خود ایسے پی ایچ ڈیز کو جانتی ہوں جو منفی سوچ رکھتے ہیں اور بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتے ہیں. جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ کئی سال ابھی ایک لڑکی نے خودکشی کی ہے، اس کا کتنا ذکر چلا، کتنی خوبصورت بچی تھی وہ، اور وہ پی ایچ ڈی جو ان کا جو ٹیچر تھا وہ ان سے خوفزدہ تھی، ان سے ڈر کے اس لڑکی نے خودکشی کر لی. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو لیکن وہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر وہ انسانیت کی خدمت کرے گا. تو فیملی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان نیچرل جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اور آنے والی مقدس روحوں کو آپ راستہ روکیں اور ان کا قتل عام کریں. ایسا نہ کیجیے. اپنے خاندان کو طاقتور بنائیے، اپنی طاقت بنائیے، اپنے مذہب کی طاقت بنائیے، اپنے ملک کی طاقت بنائیے، اور ان کی تربیت کیجیے، اچھا انسان بنائیے. ان کی خوابیدہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھاریے، ان کو پالش کریے. تو ان کو چلنا سکھائیے، بیٹھنا سکھائیے، آداب سکھائیے، آنے والے کو سلام کریں، بیٹھنے والے کو سلام کریں. یہ سب چیزیں اب انقا ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پلاننگ ہم ایسی کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نام روشن کریں. انور مقصود کا نام کون نہیں جانتا؟ وہ سب کے سب چیمپئنز ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. ان کی بہنیں بھی، ان کے بھائی بھی، انور مقصود صاحب بھی. تو جو جتنے کون سی فیملی تھی جس کے 11 بہن بھائی تھے، اب وہ سب کے سب جو ہے وہ کرکٹرز سے، چیمپئنز سے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو انہیں کھلائے گا کون اور انہیں پڑھائے گا کون اور انہیں سنوارے گا کون. اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. تو آج فیملی پلاننگ کا یہی ایک سبق تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی. خیال رکھیے گا اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے معاشرے کا. خدا حافظ.